بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک دوست نے سوال کیا کہ ایک وہابی مجھ سے بحث کر رہا ہے کہ تم رفع دین نہیں کرتے تمہاری نماز نہیں ہوگی، یعنی رفع دین کرنا فرض اور واجب ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ترمذی شریف حدیث نمبر 257 کی وضاحت کرتے ہوئے اسلام 360 میں وہابی نے خود لکھا ہے کہ رفع دین کرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یعنی مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اہل حدیث کی جاہل عوام لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ رفع دین نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز سکھائی اس میں رفع دین نہیں ہے۔ میرا پوری قوم وہابیہ کو چیلنج ہے، کوئی ایک ایسی حدیث دکھاؤ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ کسی حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو یا طریقہ بتایا ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6667 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا دوبارہ لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا، پھر تیسری مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو دوبارہ پڑھ۔ عرض کیا رسول اللہ فعلمنی، مجھے نماز سکھائی کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے، فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو اچھی طرح وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، پھر استقبال قبلہ کرو، یعنی قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر کہو، اور جو تمہیں قرآن پاک یاد ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ، یہاں تک اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ پہلا سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرے سجدے کے لیے جاؤ، اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو، اور دوسرا سجدہ کرنے کے فوراً بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے ایک منفرد آدمی کو، اور پوری جماعت کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی طریقہ سکھایا ہے، لیکن دونوں حدیثوں میں کہیں بھی آپ کو رفع دین کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ پورے حدیث کے ذخیرہ میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی قوم وہابیہ نہیں بتا سکتی، نہیں دکھا سکتی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کرنے کا ذکر فرمایا ہو نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 904 اور 404 دو نمبر ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو نماز کے دوران کسی نے پیچھے سے آواز نکالی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل ہونے کے بعد ان کو نماز کا طریقہ سکھایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس طرح نماز سکھائیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علمنا صلاتنا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو صفیں سیدھی کر لو، پھر تم میں سے کوئی ایک امام بنے، پھر جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو۔ اور اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، امام کی قرات سنو، اور جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جب امام تکبیر کہے رکوع کے لیے تم بھی رکوع کے لیے جاؤ، اور امام پہلے رکوع کے لیے جائے اور تم اس کے بعد جاؤ، جب امام کھڑا ہو جائے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور جب امام سجدے کے لیے جائے تو تم بھی امام کے پیچھے سجدے کے لیے جاؤ، اور اس کے بعد تم تشہد پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے، تو آپ نے کہیں رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو کیا ان صحابہ کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
اور کیا اس صحابی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنت کے خلاف نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ کوئی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی صحیح حدیث جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ نے رفع دین کا ذکر کیا ہو۔ پھر یہ بہانہ بنائیں گے جی پہلے مرتبہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، باقی سارے مستحبات ہیں اور سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ سکھایا ہے کہ قرات کرنی ہے، پہلے وضو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ کام کر لی جائے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ باقی مستحبات ہیں یا سنتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا اچھی طرح سے اس طریقہ سکھایا ہے، جو کہتے ہیں سکھایا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف آپ لوگ کرتے ہیں، ان سے یہ سوال پوچھنا ہے تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کے خلاف نماز کا طریقہ سکھایا؟ الامان والحفیظ۔